بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. یہ سورت الضحیٰ، پیچھے والی سورت جو سورت اللیل تھی اس کے مقابل کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دونوں مل کر گویا ایک مفہوم کو ادا کر رہے ہیں، لیکن اصل کے اعتبار سے یہ سورت الضحیٰ یہ اگلی سورت کے ساتھ بالکل متصل ہے معنی کے اعتبار سے، اس لیے کہ سورہ الضحیٰ اور الم نشرح یہ پورا کا پورا یہ دونوں صورتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہیں. پچھلی صورت کے بارے میں سورہ واللیل کے بارے میں نے بتایا تھا کہ وہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہے، اور اس میں ان سعیکم لشتی کا تذکرہ تھا، یعنی انسان اپنی کوشش اور عمل کے ذریعے سے کون سے درجات حاصل کر سکتا ہے اور کیسے کر سکتا ہے. اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. اسی وجہ سے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت سے مفسرین نے پچھلی سورت اللیل کو سورت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، اور اس سورت کو سورہ ضحیٰ کو سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اور اس میں چونکہ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی، تو اسی طرح اگلی صورت میں الم نشرح لک صدرک، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہوئے ان کا تذکرہ اگلی صورت میں ہے. انشاءاللہ جب آگے والی صورت پڑھیں گے تو اس وقت اس کی کچھ اور وضاحت ہو جائے گی. پہلے تو ہم اس صورت کے بارے میں اس کے کچھ پس منظر سمجھ لیں تاکہ پتہ چلے کہ کیا بات چل رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی جب ابتدائی دور تھا، مکہ مکرمہ کا ابتدائی دور تھا، اور کچھ وقفے کے لیے، کچھ عرصے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، جس کو فترۃ الوحی کہا جاتا ہے. اب یہ وحی کا سلسلہ رک جانا یہ شروع دور میں بھی ہوا تھا، جو کہ طویل فترت کا زمانہ کہلاتا ہے. وہ تو بہت طویل زمانہ تھا، تقریباً 2.5-3 سال کا زمانہ تھا، عرصہ تھا. اس کے علاوہ اور بھی کچھ مواقع آئے تھے. خاص طور پہ ایک موقع آیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل مکہ نے سوال کیے تھے روح کے متعلق، اصحاب کہف کے متعلق، ذوالقرنین کے متعلق. اصل وہ سوالات ان کو تو معلوم تھے نہیں کہ پوچھنا کیا ہے، ظاہر ہے وہ تو ان پڑھ لوگ تھے. انہوں نے یہود سے پوچھا تھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے کس طرح کے سوالات کریں. تو انہوں نے سکھایا کہ دیکھو اگر سوالات کرنے ہیں تو اس طرح سے سوالات کرو، روح کے متعلق پوچھو، اصحاب کہف کے متعلق پوچھو، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو. تو یہود کے سکھانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل مکہ نے سوالات کیے.
ان سوالات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چونکہ اس وقت تک کوئی علم نہیں دیا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں کل جواب دے دوں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ ایک طرف وہ سوال جو پوچھا جا رہا ہے وہ اس لیے پوچھا جا رہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا امتحان لیا جائے کہ سچے ہیں یا نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ مشقتیں برداشت کر رہے تھے وہ دین کی سربلندی ہی کے لیے برداشت کر رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہوا یہ کہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ رک گیا۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے، اب مخالفین اور کفار کی طرف سے الزام پر الزام تانے دیے جا رہے ہیں کہ اچھا یہ جھوٹا ثابت ہو گیا، اس کے شیطان نے اس کو چھوڑ دیا، والعیاذ باللہ۔ بہرحال وہ بھی ایک واقعہ ہوا تھا۔ اب بہرحال ہمیں نہیں معلوم یقینی طور پر کہ یہ کون سا زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ کچھ وقت کے لیے موقوف ہو گیا۔ شروع دور تھا جو طویل فترت کا زمانہ ہے، یہ بعد میں تھا جو کہ تقریباً 15 دن کا عرصہ تھا، بعض نے کم زیادہ بتایا، تقریباً 15 دن کا عرصہ تھا، یا اور کوئی موقع تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص جو محبت کا مزہ چکھ چکا ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ وحی کا مزہ لے چکے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے نزول کا ذائقہ چکھ چکے تھے، اس ذائقے کے بعد اور اس لذت کے بعد پھر اس کا موقوف ہونا یہ انتہائی شاق تھا۔ ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، یہ ہمارے سمجھ سے باہر کی بات ہے۔ ہم شاید اس کو کچھ مثالوں سے سمجھ جائیں، شاید کوئی اس طرح کے کچھ یعنی کوئی اور اس طرح کے حالات سے گزرا ہو تو وہ کچھ سمجھ جائے، لیکن بہرحال ہم اس کے شاید کچھ اندازہ کسی درجے میں کر سکیں مثال کے ساتھ، لیکن حقیقتاً اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ایک تو خیر یہ ہوا۔ اب اس دوران جب وحی کا سلسلہ رکا ہوا تھا، اس دوران ایک ایسا بھی موقع آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت یا تو بیماری تھی، بیماری جسمانی ہوگی، یا بیماری وہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو کیا اس کا بوجھ، جس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو بعض علماء نے فرمایا کہ قبض کی کیفیت، یہ بھی اصطلاح ہے بسط اور قبض، کہ انسان پر بسا اوقات اور اکثر اوقات میں انسان پر یہ ہوتا ہے کہ ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے۔ بسا اوقات انسان کو عبادات میں دل لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے، ذوق ہوتا ہے، یہ بسط کہلاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بس ایسی بے چینی ہے، رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، کرنے چاہ رہے ہیں دل نہیں لگتا، کسی کام کا دل نہیں چاہتا، کسی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہتا، یہ کیفیت انسان پر آتی ہے۔ اب انسان کا جس درجے کا حس ہوتا ہے اس کے لحاظ سے وہ چیزیں محسوس بھی زیادہ کرتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک انتہائی شدید حالت تھی، اور جو شروع کا زمانہ فترت تھا اس کے بارے میں تو بخاری شریف وغیرہ کی روایات میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ اتنا شدید تھا، کیونکہ طویل زمانہ گزرا، اتنا شدید تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، صحیح روایات میں اس کا ذکر ہے، خود فرماتے ہیں کہ میرا کبھی دل چاہتا تھا کہ پہاڑ کے اوپر جا کر میں خودکشی کر لوں، ایسا سخت آزمائش کا وقت تھا۔ کوئی ظاہراً کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن بس وہ احساس ایک چیز کی کمی اور گویا بندش معلوم ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب ایک چند دن ایسے گزرے، ایک دن، ایک رات یا 2 رات یا 3 رات، بعض روایتوں میں 1-2 کا ذکر ملتا ہے، 1 یا 2 راتیں گزری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام بھی نہ کر سکے۔ اب جب قیام نہیں کر سکے، پڑوس میں مخالفین پہ رہتے تھے، ابو جہل بھی قریب ہی میں تھا، اس کی بیوی ام جمیل، یہ ابو لہب قریب میں تھا، ابو لہب کی بیوی ام جمیل وہ سخت ترین، دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین مخالفین میں تھے۔ تو ام جمیل نے دیکھا کہ اچھا، ایک تو
وحی کا کچھ سلسلہ موقوف لگ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وحی کا سلسلہ موقوف ہونا ان کو پتہ چل جاتا، قریب کے لوگ تھے، گھر کے لوگ تھے، ظاہر ہے کہ ابو لہب تو چچا ہے، تو اس لحاظ سے وہ چچیری ہیں، تو گھر کے افراد ہیں، قریب کے لوگ ہیں، مکان قریب میں ہے، رات میں قیام کرتے ہیں نہیں کرتے پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام بھی نہ کر سکے، لوگ تو تانے دے ہی رہے تھے۔ ام جمیل نے بھی کہہ دیا کہ اچھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے شیطان نے ان کو چھوڑ دیا۔ اور بھی لوگ تانا دے رہے تھے کہ ان ربہ ودعہ وقلاه، کہ ان کے رب نے ان کو الوداع رخصت کر دیا، ان کے رب نے ان کو رخصت کر دیا اور ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ لوگ تانے دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب کیفیت تھی، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے، یعنی ظاہر ہے کہ دوسروں نے تو استہزاء کے طور پر، پریشان کرنے کے طور پر کہا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع سے ساتھ دے رہی تھی، انہوں نے بھی، یعنی ظاہر ہے کہ ولیعذ باللہ استہزاء کا تو کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی، طعنہ دینا تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو ہر وقت آپ کی جانثار تھی، آپ کے ہر طرح آپ کی امداد کرنے، ساتھ دینے کے لیے ہر مختیار تھی۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ کہیں واقعی ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، اس طرح کی کوئی بات انہوں نے بھی کہہ دی، یعنی ایک تعسف کے طور پر، یا یعنی ایک یعنی یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہیں واقعی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ہوں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے جو رنج ہوا، وہ جو ہونا چاہیے تھا وہ ہوا۔ خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ عجیبی کیفیت تھی، ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ یہ صورت اور آگے والی صورت دونوں متصل صورتیں ہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے بھی دیے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بھی کچھ ایسی، قبض کی کوئی کیفیت بھی تھی، تو طعنے بھی سن رہے ہیں، قبض کی کیفیت بھی ہو گئی تھی، ایک پریشانی کا موقع تھا، ایک پریشانی کا وقت آپ پر گزر رہا تھا، عجیب ہی تنگی کا گویا تنگی محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ صحت مند تھے، ظاہراً بالکل کوئی بیماری نہیں تھی۔ اس حالت پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہی اطمینان اور سکون والی حالت ہو گئی، اور وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تسلی دی گئی تو تمام جو قبض تھا وہ ختم ہو گیا اور بس کی کیفیت آ گئی۔ اب اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم آگے اس کو آیتوں کو دیکھتے ہیں تو بات انشاءاللہ واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی۔ والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ ضحیٰ کہا جاتا ہے صبح کے وقت کو، یہ صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الضحیٰ میں دو نمازیں آ جاتی ہیں، اشراق بھی اور چاشت بھی۔ فجر کا وقت ختم ہوتا ہے تو فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد جب سورج اتنا بلند ہو جائے کہ دیکھنے میں ایک نیزے جتنی مقدار بلند معلوم ہو، جس کا اندازہ 10 سے 12 منٹ کا کیا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہر موسم میں ایک چیز ایک وقت نہیں رہتا، ہمارے ہاں تو دن بہت چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، سردی کے زمانے میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، گرمی کے زمانے میں دن لمبے ہوتے ہیں۔ جب دن لمبا ہوگا تو ظاہر ہے کہ فجر کے وقت ختم ہونے سے لے کر اشراق کا وقت شروع ہونے تک کا وقفہ بھی تھوڑا زیادہ ہوگا، اور جب دن چھوٹا ہوگا تو وہ وقفہ بھی کم ہو جائے گا۔ بہرحال 10 منٹ سے لے کر 15 منٹ 12 منٹ کے درمیان کا وقفہ ہوتا ہے، موسم کے اعتبار سے اس میں فرق آ سکتا ہے۔ اس وقت کو وہاں سے ضحیٰ کا وقت شروع ہوتا ہے، جب روشنی مکمل ہو گئی، سورج بلند ہونے لگ گیا، یہ ضحیٰ کا وقت ہے۔ وہاں سے لے کر زوال تک کے وقت، یہ زوال سے پہلے تک کا جو وقت ہوتا ہے، استوا کا جو وقت کہلاتا ہے، اس وقت پورے وقت کو الضحیٰ، وقت ضحیٰ کہا جاتا ہے، جو اشراق اور چاش کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وقت چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں بڑی خیر و برکت رکھی، حدیث میں آتا ہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے، میری امت کو ان کے صبح کے وقت میں برکت دے دے۔
صبح کے وقت میں جو کام کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس کا کچھ تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے، فجر کا وقت ہے، ضحیٰ کا وقت ہے، یہ صبح کا وقت جو ہے وہ اصل بیداری کا وقت ہوتا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اب صبح کی روشنی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے رات کی، قسم ہے رات کی، اذا سجا، سجا کے معنی ہوتے ہیں جبکہ وہ اچھی طرح قرار پکڑ لے، یعنی گویا اندھیرا مکمل ہو جائے، چھا جائے۔ سجا کا ترجمہ چھا جائے، یغشا والا ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور سجا کے ایک معنی ہوتے ہیں سکون کے، یعنی رات جبکہ ہر چیز اس میں ساکن ہو جاتی ہے۔ جب رات کا وقت ہوتا ہے، رات شروع ہوئی، مغرب کا وقت شروع ہوا، ابھی تو لوگوں میں چہل پہل باقی ہے۔ دن میں تو خیر دن کا شروع وقت ضحیٰ کا وقت وہ تو ہے ہی حرکت کا اور چہل پہل کا وقت، لوگ اپنی گویا کہ گھروں سے نکل رہے ہیں، کام پہ جا رہے ہیں اور طرح طرح کے مشاغل میں لگ رہے ہیں۔ رات کا وقت شروع ہوا، اب لوگ اپنے گھروں میں جانا شروع ہو گئے۔ جب عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کے بعد اندھیرا اچھی طرح جب ہو گیا، شفق احمر بھی غائب ہو گیا، شفق ابیض بھی غائب ہو گیا، اب ہر ایک اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو گیا اور ہر چیز سکون، گویا دنیا میں سکون ہو جاتا ہے۔ یہ حالات کا تغیر ہے، یہ حالات کا تغیر ہے۔ کبھی روشنی آئی اور حرکت ہے، کبھی اندھیرا آیا اور سکون ہے۔ روشنی بھی الگ ہے، اندھیرا بھی الگ چیز ہے، جس کو تغیر احوال کہا جاتا ہے، حالتوں کا بدلنا۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی ان دو قسموں میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو، دن یہ بھی فائدہ مند چیز ہے، رات کا آنا یہ بھی فائدہ مند چیز ہے، روشنی بھی ایک فائدے کی چیز ہے، اندھیرا بھی فائدے کی چیز ہے، حرکت اور سکون بھی ایک فائدے کی چیز ہے، اور حرکت بھی فائدے کی چیز ہے اور سکون بھی اور آرام بھی ایک فائدے کی چیز ہے۔ دونوں میں اپنی اپنی جگہ فائدہ ہے اور دونوں کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ پر کبھی وحی کا نزول ہوتا ہے اور کبھی وحی کا نزول نہیں ہوتا، یہ دونوں اپنی اپنی جگہ فائدہ مند ہیں، دونوں کی ضرورت ہے۔ والضحیٰ، تو حالتوں کے بدلنے سے جس طرح دن آیا اور اس کے بعد رات آئی، تو کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ہاں رات آ گئی تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا آ رہی ہے، کوئی عذاب ہے اور دن کبھی آئے گا ہی نہیں، رات آتی ہے پھر دن آ جاتا ہے۔ اسی طرح وحی کا سلسلہ اگر رک گیا تو وحی کا سلسلہ رکنے کے بعد پھر دوبارہ شروع ہوگا، جیسے رات کے بعد دن آ جاتا ہے، اسی طرح وحی کا سلسلہ رکنے کے بعد پھر شروع ہو جائے گا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اگرچہ اس آیت کے اور بہت سے ترجمے کیے گئے، بہت سے مفہوم بیان کیے گئے، آسان سا مفہوم یہ ہے جو میں نے بتا دیا۔ بعضوں نے کہا کہ والضحیٰ سے مراد چونکہ روشنی اور نور کی بات ہے تو والضحیٰ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے، واللیل اذا سجا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاہ زلفیں، کالے سیاہ بال مراد ہیں، واللہ عالم۔ اور بعض کہتے ہیں کہ دیکھو، چونکہ دو افراد کی بات چل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، گزشتہ صورت تھی اس کی ابتدا تھی واللیل اذا یغشا، اندھیرا پہلے اور روشنی بعد میں، اور اس صورت میں روشنی پہلے اندھیرا بعد میں۔ یہ بتایا کہ دیکھو والضحیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نبوت کی طرف اشارہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ نورانیت باقی نہیں رہے گی، اگرچہ سلسلہ آگے چلتا رہا، خلفاء راشدین کے دور میں وہ خلافت اس طرح جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے قائم رہی، لیکن آہستہ آہستہ ظلمت بڑھتی چلی گئی۔ اور بھی مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، ہم تو یہاں پر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا اس اعتبار سے ہم آگے چلتے ہیں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے صبح کی روشنی کی اور قسم ہے رات کی جب وہ اچھی طرح چھا جائے، یا جس وقت کے اس میں تمام چیزیں سکون میں آ جاتی ہیں اور ساکن ہو جاتی ہیں۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا نہیں اور آپ کا پروردگار آپ سے ناراض نہیں ہوا۔ یہ گویا کفار نے جو بات کہی تھی اس کا جواب ہے۔ کفار نے کہا تھا ودعہ ربہ وقلاہ، ودعہ ربہ وقلاہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ کفار کی بات صحیح نہیں ہے۔ ہاں، جس طرح دن اور رات دونوں چیزیں آتی ہیں، کبھی وحی کا سلسلہ ہوتا ہے، کبھی وحی کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے، اور اس میں بڑے فائدے ہیں۔
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ انسان پر جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو مشکل وقت کے بعد پھر جب راحت آتی ہے تو اس کی لذت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ اب یہاں پر ان آیتوں کے اعتبار سے اگر دیکھیں، جیسے میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قبض کی کیفیت تھی، ایک گویا بندش کی کیفیت معلوم ہوتی تھی۔ اس کے بعد جب بسط آیا، سکون آیا، تو جیسے علماء نے لکھا ہے کہ قبض کے بعد جب بسط کی کیفیت آتی ہے تو انسان بہت ترقی کر کے آگے نکل جاتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے انسان سکون کے عالم میں ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ یہ بسط والی، یہ قبض والی کیفیت آ جاتی ہے، بندش والی کیفیت محسوس ہوتی ہے، اور اس کے بعد انسان جب اس کیفیت سے نکل جاتا ہے تو گویا بہت تیزی سے انسان ترقی کر کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ جو شخص سلوک اللہ، جو راستہ اللہ کی طرف قرب والے راستے اختیار کرتا ہے اور سلوک کے منازل طے کرتا ہے تو اس پر یہ حالات آتے ہیں کہ کبھی قبض والی کیفیت ہوتی ہے، اس میں انسان پر ایک طرح سے گویا بندش محسوس ہوتی ہے، پھر جب وہ ختم ہو جاتی ہے اور انسان اس میں سے کامیاب ہو کر نکل جاتا ہے۔ یہ ضروری ہے، کامیاب ہو کر انسان جب آگے نکل جاتا ہے تو پھر اس میں ترقیات بہت ہوتی ہیں من جانب اللہ۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اب آپ اس میں سے نکل چکے ہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اب آئندہ جتنے حالات آتے رہیں گے، آئندہ والی ہر حالت آپ کے لیے گزشتہ حالت کے مقابلے میں بہتر ہوگی۔ اس کے آسان سے معنی یہی ہے، اگرچہ بعضوں نے کہا کہ آخرت سے مراد آخرت ہے، اولا سے مراد دنیا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ دنیا کیا ہے؟ مشقت کی جگہ ہے، تکالیف کی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود سید الرسل ہونے کے آپ نے اپنے لیے تنگی اور فخر اختیار فرمایا، باوجود وسعت کے اور فتوحات کے گھر میں کھانا پکنے کبھی 2-3 مہینے تک گوشت نہیں پکتا تھا، کھانا نہیں پکتا تھا، آگ نہیں جلتی تھی، کھجور پر پانی پر گزارا ہوتا تھا، دیون لگے ہوئے کپڑے آپ استعمال فرماتے تھے۔ صحابہ چاہتے تھے کہ ذرا وسعت ہو اور ہمارے مال میں سے آپ استعمال کریں، جو آتا تھا وہ خرچ ہو جاتا تھا، صدقات میں، خیرات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما دیتے تھے، اپنے لیے کچھ رکھتے ہی نہیں تھے۔ تو دنیا تو بہرحال مشقت ہی کے ساتھ گزارنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ رات میں آرام کا وقت تھا، وہ بھی آرام نہیں کرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر تلاوت ہے، دعا ہے، ان عبادات میں وقت گزارنا ہے۔ دن کا وقت ہے، محنت اور مشقت ہی میں گزارنا ہے، دعوت اللہ کے کام میں، صحابہ کی تعلیم میں، یہی تھا۔ پھر اور ابھی یہ مکہ کے دور سے گزرے تھے، وہ مشقتوں سے گزرے تھے، مدینہ منورہ کا دور آیا، کچھ فتوحات اور سکون کا سلسلہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ساتھ ساتھ میں وہی کفار کی مخالفتیں، جنگوں کا سلسلہ، یہاں جانا ہے، وہاں سفر ہے۔ بہرحال دنیا تو مشقت ہی کی جگہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام دیا ہے آخرت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعزاز ہوگا، تمام انبیاء اور رسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی جانب سب کو بھیجیں گے کہ نہیں، آپ سفارش کروانا چاہتے ہو، حساب شروع کروانا چاہتے ہو، ان کے پاس جاؤ، ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، لیکن اس میں بہت تخصیص ہو جاتی ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ اس کے بجائے آسان، زیادہ بہتر صورت یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آئندہ آنے والی ہر حالت آپ کے لیے پہلی حالت سے بہتر ہے۔ آپ کے لیے بس کی حالت آئی، قبض کی حالت آئی، پریشانی آئی، اللہ تعالیٰ اس کو اچھی حالت سے اور بس سے بدل دیں گے۔ پھر آپ ہمیشہ ترقی کرتے رہیں گے، اور یہ ترقی کے منازل آگے بڑھتے 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 آپ کی جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی، آپ آگے بڑھتے رہیں گے، ترقی کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بالکل ہی گویا منقطع ہی ہو چکے تھے۔ جب اخیری وقت آیا تھا تو آپ کی زبان پر بس یہی تھا، اے اللہ، بس میں تو اب تیرے سے ملنا چاہتا ہوں، اللہم الرفیق الاعلی۔ لیکن اخیر تک ذمہ داریاں نبھاتے رہے، ذمہ داریاں آپ اپنی ذمہ جو کام تھے، جو امت کے اعتبار سے جو ذمہ داریاں تھیں وہ ادا کرتے رہے، گھروں کے اعتبار سے جو ذمہ داریاں تھیں وہ ادا کرتے رہے، لیکن
پورا دھیان توجہ ظاہر آخرت ہی کی طرف تھی آپ کی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ وارثان انبیاء کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث ہیں، جو سلوک اللہ، اللہ کے کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اس راستے پر چلنے والوں کو سالک کہا جاتا ہے. یہ سلوک اختیار کرنے والے لوگ اور سالکین جو ہوتے ہیں، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا انعام یہ ہوتا ہے کہ وہ روزانہ ترقی کرتے رہتے ہیں. اگر انسان ترقی کرنے کی بجائے تنزلی کی طرف آئے تو یہ اچھی علامت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس طریقے پر چل رہا ہے وہ راستہ صحیح نہیں ہے. پہلے بہتر حالت میں تھا، اب بری حالت کی طرف جا رہا ہے، تنزلی کی طرف جا رہا ہے، تو یہ بری علامت ہے. اگر وہ صحیح طریقے پر کام کرتا تو یہ ہوتا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آئندہ والی حالت انسان کے لیے پہلی حالت کے مقابلے میں بہتر ہوتی. لیکن ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میری ابھی کی حالت بہتر ہے یا پچھلی حالت بہتر تھی. یہ اپنے بارے میں انسان اپنا فیصلہ نہیں کر سکتا. شاید اس کی ایک مثال پہلے بھی میں نے دی تھی، اور مثال سے بات شاید کچھ سمجھ میں آ جائے، کہ جس کو علماء نے بھی یہ مثال بیان فرمائی ہے کہ پلین جب اڑنا شروع ہوتا ہے تو ابتداءً بہت زیادہ حرکت ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہاں کچھ ہو رہا ہے اور انسان تیزی سے آگے جا رہا ہے. جب اوپر چلا جاتا ہے، سکون ہو جاتا ہے، تو اب محسوس نہیں ہوتا، حالانکہ اب رفتار زیادہ تیز ہے، آگے بڑھ رہا ہے، لیکن محسوس نہیں ہوتا کہ اتنا تیز جا رہا ہے. پہلے محسوس ہو رہا تھا کہ زیادہ تیز جا رہا ہے. تو اپنے بارے میں انسان یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ پہلی حالت بہتر تھی یا بعد کی حالت. ہاں کچھ علامات سے انسان پہچان سکتا ہے، بس اوقات پہچان میں غلطی بھی کر لیتا ہے. اور بہت سی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان تنزلی کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ترقی کر رہا ہوں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ انسان نیچائی کی طرف جا رہا ہے، تنزلی کی طرف جا رہا ہے، اور اپنے بارے میں یہ خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میں بہتری کی طرف جا رہا ہوں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ تھا کہ آئندہ آپ کو جو ملنے والا ہے وہ پہلے کے مقابلے میں، یعنی ہر آئندہ والا دن آپ کے لیے پچھلے دن کے مقابلے میں بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اعتبار سے بھی آپ ترقی کرتے رہے، حتیٰ کہ جب قیامت کے دن آئے گا، حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے ایسے کلمات کہلوائیں گے حمد کے جو ابھی میں نہیں جانتا ہوں، ابھی مجھے اس کا علم نہیں ہے، وہ اسی وقت اللہ تعالیٰ مجھے القا کریں گے. معرفت میں ترقی کرتے کرتے اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کلمات دیں گے جو اس وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوں گے. آپ دنیا میں جس وقت آپ یہ حدیث بیان فرما رہے تھے اس وقت آپ کو معلوم نہیں تھا کہ میں کیا حمد بیان کروں گا. انسان کی جتنی ترقی ہوتی ہے اس کے لحاظ سے ظاہر ہے وہ اللہ کی حمد اور تعریف کر سکتا ہے، جیسی معرفت ہوگی اس طرح وہ بیان کرے گا. اور یہ تو اللہ کی معرفت کے اعتبار سے بات ہو گئی. لیکن ظاہر کے اعتبار سے اگر دیکھیں، مکہ کا دور بڑا مشکل دور تھا، تنگی کا دور تھا، اور آہستہ آہستہ سہولتیں آتی رہیں، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی، فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھا، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے علاقے فتح ہوئے. فتح مکہ کے بعد تو پورا عرب تقریباً مسلمان ہو چکا تھا، جو تھے وہ ظاہر کے ماتحت ہی تھے. تو یہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ہی کی تو ایک وضاحت ہے کہ ظاہری حکومت اور اسلام کی اشاعت ہر اعتبار سے ترقی ہی ترقی تھی. قلبی معرفت اور عمل میں پختگی اور اللہ کا قرب وہ تو تھا ہی، اس کے علاوہ ظاہری انعامات بھی اللہ تعالیٰ کے بڑھتے ہی رہے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ پچھلے دنوں جو وحی موقوف رہی اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو جانا، بلکہ آگے کا دیکھو کہ میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آئندہ تمہیں بہت کچھ ملنے والا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں، آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے نا، وہ تو وقت کی ضرورت کو جانتا ہے، وہ رب ہے، وہ رب وقت کی ضرورت کو جانتا ہے کس وقت آپ کے لیے وحی کا رکنا مفید تھا، کس وقت آپ کے لیے کچھ رنج و غم سے گزرنا مفید تھا، کس وقت آپ کے لیے راحت و سکون مفید ہے. وہ جانتا ہے، وہ رب ہے.
تو وہ رب یعطیک ربک فترضی، آپ کا رب آپ کو دے گا اور اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، مفسرین نے لکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، عراق کے لوگوں سے کہا تھا کہ اے لوگوں، تم تو یہ خیال کرتے ہو کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ امید والی آیت وہ آیت ہے جو مشہور ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ بندوں سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بخشنا پسند ہے۔ اب وہ آیت ہے، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ آیت قرآن کریم کی سب سے زیادہ امید والی آیت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ امید والی آیت قرآن کریم کی ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، آپ کا پروردگار لوگوں کو ان کے گناہوں کے باوجود بھی بخشتا رہتا ہے اور بخشنے والا ہے، گناہ کرنے کے باوجود بھی۔ تو فرماتے ہیں کہ زیادہ امید والی آیت ہے۔ تو خیر میں بتا رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ امید والی آیت ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن ہم وہ تو ہے ہی، وہ تو صحیح ہے، وہ بات صحیح ہے کہ وہ امید والی آیت ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اہل بیت کہ یہ والی آیت زیادہ امید والی ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اصل تو آخرت ہے، اصل تو آخرت کی نعمتیں مراد ہیں، جنت کی نعمتیں آپ کو اتنی دے گا، اتنی دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے ہر جنتی کو اتنا ملے گا کہ وہ خوش ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دیا جائے گا، لیکن جب کوئی دینے والا اور کوئی لینے والا ہو تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ دینے والا کون ہے۔ کوئی غریب آدمی ہے، وہ کسی کو کہتا ہے میں تمہیں دوں گا، تمہیں خوش کر دوں گا، وہ بیچارہ دے گا کتنا دے گا؟ کسی سے کام کرواتا ہے مثلا، مثال کے طور پر، ظاہر ہے یہاں پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت ہی مختلف ہے، میں صرف مثال کے طور پر بتا رہا ہوں کہ ایک غریب آدمی ہے، اس کو کوئی کام کروانا ہے، مزدور بلاتا ہے، کہتا ہے دیکھو تم میرا یہ کام کر دو، میں تمہیں دے دوں گا، تمہیں خوش کروں گا، تمہیں کچھ اتنے دے دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ ظاہر ہے بیچارہ وہ غریب اپنے لحاظ سے دے گا تو اس کی وسعت کے موافق دے گا، کوئی مالدار ہوگا تو وہ اپنی وسعت کے موافق دے گا، کوئی بہت بڑا مالدار ہے تو اس کے لحاظ سے دے گا، بادشاہ ہے تو اپنے لحاظ سے دے گا، لیکن اللہ تعالی بادشاہوں کا بادشاہ، جس کے سامنے پوری دنیا اور اس کی تمام سلطنت، پوری دولت، دنیا کی ہر چیز، اس کی کوئی حیثیت نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اس کے سامنے دولت ہوگی تو کیا ہوگی، اور وہ جب دے گا اور وہ کہہ رہا ہے کہ اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تو وہ کیا ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اب اس کو مفسرین اگر یہ کہتے ہیں کہ 1000 جنتیں ہوں گی اور اس میں یہ ہوگا اور یہ ہوگا، ظاہر ہے وہ بھی کوئی حد نہیں، اللہ تعالیٰ اتنا دے گا کہ فترضیٰ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ تو جنت کے اعتبار سے ہوا۔ اس کے علاوہ بعض روایتیں ہیں، اگرچہ یہ مشہور حدیث کی کتابوں میں تو نہیں ہیں، لیکن مفسرین نے وہ روایتیں بیان کی ہیں کہ مفسرین نے اپنی کتب حدیث میں، امام قرطبی نے بھی ذکر کیا ہے اور حضرات نے بھی یہ روایتیں بیان کی ہیں کتب تفسیر میں، فرماتے ہیں، اور اس میں یعنی مفہوم دوسروں کے مسلم شریف میں بھی اس کے قریب کوئی روایت ملتی ہے، لیکن یہ روایت جو ہے بہت مشہور ہے، مفسرین نے نقل کی ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لن ارضى وواحد من امتی فی النار، میں اس وقت تک خوش ہوں گا نہیں، اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک فرد بھی دوزخ میں رہے گا۔ یا اللہ میں تو خوش نہیں ہونے والا جب تک امت کا ایک فرد بھی دوزخ میں ہوگا، میں راضی نہیں ہونے والا۔ آپ کو ہر امتی جس کے دل میں توحید ہوگی تو اس کو آپ کو جنت میں داخل کرنا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ پورا فرمائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہمارا مفہوم کے لحاظ سے وہ بات صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام
دوزخ میں جتنے بھی امتی ہوں گے کچھ وقت سزا پانے کے بعد، گناہوں کی صفائی کے بعد، ان کو ضرور دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو شروع ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی بدولت جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا، کچھ لوگ وہ ہوں گے کچھ عرصہ سزا پانے کے بعد پھر ان کو دوزخ سے نکالا جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ بہرحال اس کی انتہا تک ہم نہیں جا سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا انعامات دنیا میں دیے اور کیا کیا انعامات آخرت میں دے گا، ہم اس کی انتہا تک جا نہیں سکتے، بلکہ اس کے قریب تک پہنچنا بھی مشکل ہے۔ اس لیے میں نے پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا کہ اس صورت کی تفسیر پوری طرح کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اگرچہ دوسری بھی قرآن آیات کی تفسیر کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ صورت تو کوئی خاص ہی ہے، اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک مکالمہ ہے، تو اور اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اشارات ہیں، ہم ان کو کیا سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا قرب کے مراتب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے، وہ کون سے ترقی کے منزلیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کی تھیں، اور آخرت میں کیا کیا دیں گے، مقام محمود کیا ہوگا جو آپ کو دیا جائے گا۔ اور ہم بس بہرحال اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص دیا ہوا مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ملنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کچھ نعمتیں یاد دلاتے ہیں، بڑا تسلی کا انداز ہے کہ دیکھو کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ کفار نے کہہ دیا وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَلَاهُ، کہ ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا اور ناراض ہو گیا، تو کیا ہم آپ کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے؟ دیکھو شروع سے ہمارے تو تم پر انعامات ہوتے ہی رہے، احسانات ہوتے ہی رہے، تو کیسے تم یہ خیال کر سکتے ہو، آپ کے ذہن میں یہ کیسے آ سکتا ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ کا خیال نہیں رکھیں گے، آپ سے ناراض ہو جائیں گے؟ دیکھو بچپن سے آپ کے ساتھ تو احسانات کا معاملہ چلتا رہا۔ یہ کچھ اس طرح کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ۔ یہ پورا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تھا کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ بچپن سے ہم نے اچھا سلوک کیا، اور ہم نے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، تمہارے اوپر ایسی ایک حالت طاری کر دی تھی، یا یہ کہا جائے کہ تمہیں اس طرح بنایا تھا کہ لوگ تمہیں دیکھتے تھے اور ان کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جاتی تھی، محبوبیت تمہارے اندر رکھ دی تھی۔ تمہاری جب ماں نے نہر نیل میں ڈالا تھا اس وقت ہم نے تمہاری حفاظت کی تھی، اور وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، کن کن مراحل سے ہم نے تمہیں نکالا اور بچایا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ یاد دلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نعمتیں یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو آپ کے ساتھ ہم نے یہ بھی تو کیا، یہ بھی تو کیا، یہ بھی تو کیا، تو پھر آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم آپ سے ناراض ہو جائیں گے اور آپ کو چھوڑ دیں گے؟ پہلی چیز أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بالکل بچپن کا دور، یہ وہ ادوار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل بچپن کا دور ہے۔ یہ پیدا ہوئے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو گیا تھا، عبداللہ، والد جوانی ہی میں ان کا انتقال ہو گیا، ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو جب پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے، اور وہ معاشرہ، وہ قوم جہاں پر مال ہی سب کچھ تھا، جہاں پر ظاہری دنیاوی مال و دولت اور عزت و جاہ وہی سب کچھ ہے، ان کے یہاں یتیم بچے کی کیا حیثیت؟ تو آپ جس ماحول میں بڑے ہوئے تو آپ کو یتیم سمجھا جاتا تھا، کوئی مال و دولت تھا نہیں، عبداللہ کا انتقال ہوا، کوئی جائیداد، کوئی مال چھوڑا نہیں، تو آپ گویا جب پیدا ہوئے تو یتیم تھے اور تنگی آپ کے گھر میں تھی۔ لیکن بہرحال ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جو تھے، وہ اب بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ہمدردی ایسی ڈال دی کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ ان کا خیال رکھتے تھے۔ وہی موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا تھا القیت علیک محبۃ منی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت تو بڑھ کر تھی۔ یتیم تھے، پیدا ہوئے اس سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر تھی، سفر میں جا رہے تھے،
ایک جنگل بالکل بیابان، وہاں پر اچانک والدہ کا انتقال ہو گیا، وہیں ان کو دفن کر دیا کیا۔ لوگ بہت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر کو جانتے بھی نہیں کہ کہاں ہے، اس لیے کہ وہ غیر معروف جگہ ہے، بالکل جنگل، مکہ مدینہ کے درمیان کا راستہ، مقام ابوا۔ تو 6 سال کی عمر تھی اس وقت والدہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ مشقت کے ادوار سے اللہ تعالیٰ گزار رہا ہے کن کو؟ جن کو سب سے اونچا مقام دیا گیا، جو مقام کسی کے لیے کبھی ہو سکتا تھا وہ مقام دیا گیا، اور جن کے لیے پوری دنیا وجود میں آئی، جن کی خاطر دنیا وجود میں لائی گئی، جن کی خاطر یہ پورا نظام دنیا کا قائم کیا گیا، یہی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کہ اچھا ترقی کے منازل پر پہنچانا ہے تو مشقت سے گزرنا پڑے گا۔ ویسے ہی نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ اچھا ہم کچھ نہ کریں اور بس بزرگوں کی دعاؤں سے ہمیں ترقی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ دیکھو مشقت سے گزرنے کے بعد ہی یہ حنا رنگ لاتی ہے، پتھر پہ گس جانے کے بعد۔ مشقت کے بعد من جد وجد من طلب العلا سہر اللیالی، بہرحال مشقت سے گزرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس پر جو ثمرات مرتب فرماتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ بہرحال 6 سال کی عمر تھی، والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اب عبد المطلب کی شفقت اور بڑھ گئی، 2 سال اور گزرے تھے، 8 سال کی عمر تھی، عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد مشہور یہی ہے ہماری تفسیروں وغیرہ میں اور سیرت کی کتابوں میں عام طور سے یہی لکھا ہوتا ہے کہ ان کے بعد ابو طالب ہی کی پرورش میں آپ گئے تھے۔ بعضوں نے آپ کے تایا کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ان کے پاس گئے تھے، پھر ابو طالب کے پاس، بہرحال کہ پھر ابو طالب نے اخیر تک آپ کا خیال رکھا، اور یہ بہرحال شروع کا دور ہے الم یجد کا یتیما فآوا۔ اگر عبد المطلب آپ کا خیال نہ رکھتے، اگر اور کوئی آپ کے گھر کے افراد آپ کا خیال نہ رکھتے تو آپ کو کتنی پریشانی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ٹھکانہ بنا دیا۔ الم یجد کا یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدی۔ یہ جب انسان اس طرح کے مشقتوں سے گزرتا ہے اور اولیاء اللہ کے حالات دیکھ لیے جائیں، یہی نظر آئے گا کہ اچھا اتنی عمر تھی تو یہ تکلیف پیش آئی، فلانی عمر کی میں پہنچے تھے تو اچھا فلانے کا یہ حادثہ پیش آ گیا۔ یہ جھٹکے جو لگتے ہیں، یہ مشقتیں جو دنیا میں پیش آتی ہیں، یہ انسان کو مضبوط بناتی ہیں، اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی مشقتیں برداشت کرنی تھیں، بڑی بڑی ایذائیں برداشت کرنی تھیں، بڑی بڑی گالیاں سننی تھیں، اور صرف گالیاں نہیں، زخم بھی برداشت کرنے تھے۔ ان زخموں کو برداشت کرتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہی دیتے تھے کہ یا اللہ ان پر عذاب نازل نہ کرنا، ان پر رحم کرنا، ان کو ہدایت دے دینا، ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی عذاب آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح مضبوط بنایا تھا۔ الم یجد کا یتیما فآوا، یہ پہلا دور گزرا، بالکل بچپن کا دور۔ یہ تقریباً شروع کا دور، یعنی ہم گویا ان آیتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ادوار کو سمجھ سکتے ہیں کہ شروع کا دور گزرا، یہ بچپن سے لے کر تقریباً بلوغ تک کا زمانہ، یتیمی، مشقت۔ اس کے بعد کا دور آیا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ چونکہ آیتوں کی ترتیب آگے جو آیتیں ہیں اس پر تو مفسرین کی رائے یہی ہے، مفسرین کی یہی رائے ہے کہ یہاں پر 3 آیتیں آگے والی 3 آیتوں کے مقابل میں ہیں۔ آگے ہیں 3 آیتیں، آخری 3 آیتیں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، ظاہر ہے وہ پہلی آیت کے مقابلے میں أَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وہ آیت ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ کے مقابلے میں، کہ آپ کو فقیر پایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی بنا دیا۔ جب آپ فقیر تھے اور آپ کو غنی بنا دیا تو آپ کے بعد بھی جب کوئی سائل آئے تو آپ اس پر سختی نہ کیجیے۔ اور ووجدک ضالا فہدی جو ہے وہ آخری آیت کے مقابلے میں ہے۔ یہ 3 آیتیں 3 کے مقابلے میں، لیکن ترتیب تھوڑی سی الگ ہے۔ پہلی آیت تو پہلی کے مقابلے میں ہوگی، لیکن باقی دونوں آیتوں جو ہیں اس میں ترتیب مختلف ہے، آگے پیچھے ترتیب ہے۔ اس کی حکمتیں جو ہیں مفسرین نے اپنی جگہ بیان کی ہیں۔ ہم تو بہرحال یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا ووجدک عائلا فاغنی، یہ دوسرا دور ہے۔ تیسرا دور تھا ووجدک ضالا فہدی۔ تو الم یجد کا یتیما فآوا، یہ بچپن کا دور ہے، تقریباً بلوغ کا زمانہ، 12 سال کی عمر کے قریب تک کا زمانہ تقریباً کہا جا سکتا ہے اندازاً۔
12-15 سال کی عمر. اس کے بعد آپ پر آیا وجدک عائلا فاغنا، تنگی کا دور آیا، فقر تھا. ابو طالب کی پرورش میں آپ پہنچے بھی عبد المطلب کی وفات کے بعد 8 سال کی عمر کے بعد، تو ابو طالب تو خود ہی تنگ دست تھے. آپ کے پاس ابو طالب خود صاحب عیال تھے اور ان کے پاس کوئی مال و دولت وغیرہ نہیں تھا. اپنے ہی گھر والوں کا خیال رکھنا ان کے لیے مشکل تھا، بچوں کی پرورش کرنا مشکل تھا. تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیا خرچ کرتے ہیں. ہاں خیال بہت رکھا، ہر طرح سے انہوں نے ساتھ دیا، لیکن اخراجات کے لحاظ سے ان کے پاس تنگی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بکریاں چراتے تھے. مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے. جو تھوڑی بہت رقم ہوتی اس سے اپنا اور عبد المطلب کے باقی گھر والوں کا گزارا ہوتا تھا. ان کے اپنے بھی کچھ گزارے کے کوئی اور اسباب تھوڑے بہت ہوں گے، لیکن کفایت نہیں تھی، کافی مقدار نہیں تھی. خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزدوری کی ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم کو ایک مرتبہ تعجب ہوا کہ اچھا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو ان مراحل سے گزارتے ہیں. شروع سے ہی جب آرام ہے، راحت ہے، تو پھر بعد میں جب مشکلات سے انسان نہیں گزرتا، راحت و آرام ہی میں رہتا ہے، تو عام طور سے وہ مراحل اخیر میں نہیں ملتے. ہاں اللہ تعالیٰ کسی کو پہنچا دے تو الگ بات ہے، ورنہ عام طور پہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ شروع میں مشقت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آگے بلند مراتب اور آسانیاں اور سہولتیں دیتے ہیں. تو بہرحال یہ دوسرا درجہ آیا عائلا فاغنا. اغنا کیسے غنی بنا دیا؟ غنا کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے غنا باطنی، جس کو حدیث میں کہا گیا کہ غنا النفس. یہ سب سے بہترین اصل غنا ہے کہ انسان کے پاس چاہے بہت ہی کم ہے، بہت تنگی ہے، لیکن انسان یہ سوچتا ہے کہ نہیں، جتنا ہے میرے لیے کافی ہے، مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں. کسی کے پاس $5 ہوں گے اور وہ یہ سوچے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، مجھے $5 میری ضرورت سے زیادہ ہے، کھانے پینے کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا ہے، چلو ٹھیک ہے $5 بھی ہیں تو اس سے میں چند دن گزارا کر لوں گا، روٹی مل جائے گی، چند دن میرا گزارا ہو جائے گا. اس کو بالکل کسی کے سامنے کبھی احتیاج ظاہر ہی نہیں ہوتی، نہ یہ ضرورت محسوس کرتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کو یہ ہو کہ نہیں یہ مل جائے تو اچھا ہے، چلو $5 میں گزارا تو ہو جائے گا، لیکن فلانی چیز مل جائے تو اچھا ہے، فلانی چیز مل جائے تو اچھا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو غنا قلبی دے دیتے ہیں تو اس کو یہ دل کا احساس جو ہے، کمی کا احساس، وہی ختم ہو جاتا ہے. جتنا ہے بس بہت ہے، اللہ کا انعام ہے، ہمیں اس سے زیادہ چاہیے نہیں. ان کو اگر کوئی شخص دیتا بھی ہے تو سوچتے ہیں ہم کیا کریں گے ان کو لے کے، ان پیسوں کو لے کر ہم کیا کریں گے، ہماری ضرورت سے زائد پہلے ہمارے پاس موجود ہے. یہ ہے غنا النفس، اور یہ اصل غنا ہے. اس لیے کہ بہت سے ہوتے ہیں جن کے پاس بڑی بڑی رقمیں ہیں، اور یہ عجیب اللہ کا نظام ہے. بڑی بڑی رقمیں لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، بعضوں کے پاس ملینوں ہوتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ اچھا ہمارے پاس ابھی صرف 10 ملین ہیں، تھوڑے سے اور زیادہ ہو جائیں اور مزید 10 ملین اور مل جائیں تو ہم یہ فلانی چیز، فلانی فیکٹری خرید سکتے ہیں، فلانا یہ کام کر سکتے ہیں، فلانی چیز کر سکتے ہیں. بس انسان کی جو خواہشات ہیں اس کی کوئی چونکہ انتہائی نہیں ہے. اور حدیث نے پہلے ہی بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ انسان کا مزاج ایسا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو 2 پہاڑوں کے درمیان راستہ جو ہوتا ہے، پوری وادی، وہ پوری سونے کی بھر دیں، تب بھی انسان یہ سوچے گا کہ مجھے ایک کے بجائے 2 وادیاں مل جاتی تو زیادہ اچھا ہوتا. یہ فقر ہے، چاہے وہ جتنا بڑا مالدار ہے، فقیر ہے. ہمارے یہاں کے اکثر مالدار فقیر ہی ہوتے ہیں، ہمارے ان ملکوں کے اکثر مالدار فقیر ہی ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ مالدار ہیں، ان کے مکانات بھی اچھے ہوں گے، گاڑیاں بھی اچھی ہوں گی، لیکن قرض پر لی ہوئی ہیں. بینک سے سود کی بنیاد پر انہوں نے قرض لیا ہوا ہے. اب وہ مہینوں کے اعتبار سے ادا کرتے رہیں گے. ظاہر ہے ان کے پاس اپنا کیا ہے. اور بہت سے وہ ہوتے ہیں جن کے پاس ٹھیک ہے قرض ان کے ذمہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کی خواہشات اس حد تک پہنچی ہوئی ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس 5 لاکھ 10 لاکھ ہیں، لیکن ہمیں تو 2 ملین والا مکان خریدنا ہے. تو وہ تو فقیر ہے. ان کے پاس اگر یعنی 1 ملین کی یا 2 ملین کو ان کو ضرورت ہے تو 2 ملین کے فقیر ہیں. اس کی بجائے وہ شخص جس کے پاس $100 ہیں اور وہ سمجھتا ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو وہ مالدار ہے. اصل غنا النفس ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کامل اکمل درجے کا غنائے نفس عطا فرمایا تھا۔ عجیب عجیب حالات ہیں شمائل میں، اس کی کچھ تفسیر کچھ روایات ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتا، آپ کے پاس گھروں میں کھانے کا کچھ بھی نہیں، ازواج مطہرات کے پاس معلوم کرتے کچھ کھانے کا ہے نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے چلو ایسا کرو، فلانی جو دکان ہے وہاں چلے جاؤ، یا فلانا شخص جو ہے اس کے پاس اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو کہو کہ وہ تمہیں دے دے اور پیسے میں بعد میں اس کو ادا کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے پاس ہے تو آپ دے دیجئے، ٹھیک ہے، یہ تو سخاوت، اتنا تو ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا نہیں جا سکتا تھا کہ آپ کے پاس ہے آپ ادا کر دیں، لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے، نہ ہونے کے باوجود آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے فلانے سے لے لو اور میرے ذمے پیسے ادا کرنا ہے، اپنے آپ کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج وہی تھا، یہ ہے غنى النفس۔ اور دوسرا غنائے ظاہری ہے، غنائے ظاہری کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک دوسرے دور کی ہم بات کر رہے ہیں کہ تقریباً 25 سال کی عمر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ملک شام وغیرہ کے اسفار بھی کیے، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مال لے کر اس میں کچھ تجارت وغیرہ بھی کی تھی، اس سے بڑا نفع ہوا تھا، وہ غنا حاصل ہوا۔ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مکہ مکرمہ میں بڑی مالدار سمجھی جاتی تھی، بڑے بڑے جو اس وقت کے رئیس تھے، انہوں نے بھی یہ چاہا تھا، بلکہ پیغام بھیجا تھا کہ نکاح کا پیغام بھیجا تھا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا تھا، اس کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پیشکش کی کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اس کے بعد کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے مستغنی تھے، غنی تھے قلب کے، لیکن اب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گویا پورا مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ موقع پر مفسرین نے واقعات بیان کیے ہیں کہ یہ ہوا تھا، خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اتنا دے دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہ نہیں تھا کہ عیاشی کا دور تھا، جوانی کی ابتدا ہے، لیکن اپنے لیے عیاشی، راحت و آرام، جائیداد، یہ چیزیں نہیں تھیں۔ کوئی قافلہ آیا، انتہائی تنگ دست ہے، فقر کے آثار ان پر ظاہر ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کچھ دینے کا تھا نہیں، مکان تشریف لائے، انتہائی پریشان، فکر مند، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ یہ شروع تو نبوت سے پہلے کب کی بات، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک قافلہ میں نے دیکھا، مسافر تھے، ان کے پاس انتہائی تنگی تھی، کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں تھا، لباس بھی ان کے پاس تنگ تھا، لباس کی بھی تنگی تھی، تو میرے پاس کچھ ہے نہیں کہ میں ان کو دوں، تو مجھے اس کی پریشانی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اچھا یہ مکہ مکرمہ کے یہ چند افراد کا نام لیا جن میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے کہ ان کو بھی بلا لیجئے یہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا، چند افراد کو بلایا جن کا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تذکرہ کیا تھا۔ اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دوران اپنا ادھر ادھر سے جو مال جمع کروانا تھا، یا واللہ عالم کہاں تھا جمع کیا، ان کے آنے تک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب جمع کر لیا تھا۔ ان کو بلا کر کہا دیکھو گواہ دینا کہ یہ پورا مال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکی ہوں، یہ جہاں چاہیں خرچ کریں، کہیں بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ بیوی کا مال لے کر استعمال کر رہے ہیں، نہیں میں ان کو دے چکی ہوں، یہ جہاں چاہیں خرچ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کیا تھے؟ وہی کمزوروں کی مدد کرنا، بیواؤں کی نصرت کرنا، اور یتیموں کے اوپر احسان کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات تھے۔ خیر ابھی یہاں تک روکتے ہیں، ایک آیت وجدک ضالا فہدی، اور یہاں سے سلسلہ باقی ہے، آئندہ ہفتے انشاءاللہ یہاں سے آگے جاری رکھیں گے۔ یہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے اور سیرت سے بھی بڑی، یعنی ظاہر ہے اس صورت کو بہت گہرا تعلق ہے، اگر موقع ہوا آئندہ ہفتے کسی وقت موقع ہوا تو انشاءاللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سیرت کا کہ کچھ تاریخیں جو خاص تاریخیں ہیں ان کا بھی انشاءاللہ تذکرہ کر دیا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔